نبی فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا تھا. ادھر دیکھیے، ایک حدیث میں ہے کہ کعبہ کے پاس تھا، ایک حدیث میں ہے کہ میں شیب ابی طالب میں تھا، دوسری تیسری روایت میں ہے کہ میں مقام ہجر میں تھا، چوتھی روایت میں ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا، اور یہی مشہور ہے. میری طرف دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا تھا. اچانک جبریل میرے پاس فرشتوں کے ساتھ چاقو لے کر آئے، ادب سے بیٹھے، میرے سینے کا آپریشن کیا، میرے دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے خوب صاف کیا. پھر میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک بہت بڑا سونے کا تشت اتارا گیا، اس میں ایمان و حکمت بھرا تھا. جبریل نے وہ سارے پلیٹ کو، وہ ایمان و حکمت کو میرے دل میں پلٹ دیا، میرے دل میں اڈیل دیا، میرے دل کو سینے میں ڈال کر سینہ کو بند کر دیا، اور اوپر سے موہر لگا دی. اوپر سے، زور سے بولو، اوپر سے موہر لگا دی. یہ پہلا واقعہ پیش آیا. اب دوسرا واقعہ سنیے. نبی فرماتے ہیں جب میرے سینہ کو صاف کر چکے، میرے دل کو ایمان و حکمت سے بھر چکے، تجلی سے بھر چکے، تو پھر میں نے کیا دیکھا؟ حضرت جبریل بہت بڑی فرشتوں کی فوج کے ساتھ میرے پاس ایک ایسا جانور لے کر آئے جو بڑا حسین و جمیل تھا، کھچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا. اس کو براق کہا جاتا ہے. اس کی رفتار اتنی تھی، اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں پر نظر کی آخری حد ہوتی وہاں پر پہلا قدم پر تھا، وہاں پہ پہلا قدم پر تھا. نبی فرماتے ہیں مجھے دولہا بنایا گیا، براق پر بیٹھایا گیا. جبریل لگام پکڑے مجھ کو بیت المقدس لے کر چلے. جیسے بیت المقدس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ آدم بھی حاضر ہے، نوح بھی حاضر ہے، شیش بھی حاضر ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے تھے سب کے سب حاضر ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں. جیسے میں وہاں پہنچا سارے نبیوں نے صفیں باندھی، سب صف میں کھڑے ہو گئے. سامنے مصلی لگا ہوا تھا، امامت کا مصلی. جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، مصلی پر کھڑا کر دیا. فرمایا اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آج آپ کو بیت المقدس میں بلوایا ہے، اس لیے بلوایا ہے تاکہ سارے انبیاء پہچان لے کہ ان کا امام کون ہے. سارے نبیوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب کون ہے، سارے نبیوں کو پتہ چل جائے کہ امام الانبیاء کون ہے. یہ اللہ کے محبوب، یہ مصلی سامنے ہے. ادھر دیکھیے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، یعنی امامت آپ فرمائیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ نبیوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا امام کون ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سارے نبی کھڑے ہو، سارے نبیوں نے اقتدا کی. لیکن مزے کی بات سنیے، آگے سنیے، مزے کی بات سنیے. دوسری روایت میں ہے کہ جیسے میں نے سلام پھیرا، نبی فرماتے ہیں، زور سے بولو، نبی فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا اب کوئی نبی نہیں ہے. ادھر دیکھیے، جتنے نبی تھے سب نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے سلام پھیرا تو دیکھا اب کوئی نبی نہیں ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو نبی کے استقبال کے لیے فرمایا اے نبیوں کی جماعت، تم لوگ نماز سے فارغ ہو چکے، سلام پھیر چکے، میرے محبوب کی نظر پڑنے سے پہلے تم اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاؤ. میرے محبوب آ رہے ہیں، ان کا تمہیں استقبال کرنا ہے، ان کا تمہیں خیر مقدم کرنا ہے، ان کا تمہیں ویلکم کرنا ہے.
اب آپ دوسرا ٹکڑا سنیے، نبی بیت المقدس سے کیسے کیسے گئے وہ پوری حدیث سننا چاہتے ہیں۔ بابو لوگ کوئی اٹھے گا نہیں، کوئی جائے گا نہیں، آپ بھی برداشت کرے میں بھی برداشت کروں، اجازت ہے تو میں دوسرا ٹکڑا سناتا ہوں، تھوڑا لمبا ٹکڑا ہے، لمبا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ مائک میں آپ کو نہیں بولنا ہے، بنا مائک کے بولنا ہے، بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آپ دوسرا ٹکڑا سنیں، بخاری شریف جلد اول، بخاری شریف جلد اول، بابن فی المعراج، صفحہ نمبر 49 پر یہ روایت، یہ ٹکڑا موجود ہے۔ اب میری طرف دیکھیے، قال علیہ السلام فانطلق بی جبرائیل حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الی قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا فیہا آدم قال ھذا ابوک آدم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت عليهما فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح فلما جاوزت فبكى فقال ما يبكيك فقال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي أتى السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى زور سے بول دو سبحان اللہ۔
اجازت ہے بابو لوگ؟ اجازت ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ لوگ مجھ سے گھبرائے تو نہیں؟ پیچھے والے بھی بولو گھبرائے تو نہیں؟ ادھر دیکھیے، میں تھوڑا سا آج ادھر دیکھیے بولنے میں تل ملا رہا ہوں، ڈگمگا رہا ہوں. اس لیے ڈگمگا رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. بولو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا آپ کا حافظ بھی ہے، حافظ بھی ہے. 13 سال کی عمر میں حافظ بنا. ادھر دیکھیے، تو جو حافظ ہوگا اس کو حدیث کا یاد کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ عادت پہلے سے ہے. ادھر دیکھیے، آپ کا مولانا الحمدللہ جس موضوع پر کہے، یہ بدعقیدے جتنے آپ سے اعتراض کرتے ہیں، وہ ساری حدیثیں ان کے جواب میں میرے سینے میں محفوظ ہے. ادھر دیکھیے، میں بابو لوگ، آپ لوگ ادب سے بیٹھے، کوئی اٹھے نہیں، برداشت کر کے جائیں. یہ معراج شریف کا مہینہ ہے. جیسا مہینہ ویسی تقریر. میں نے آپ کو دوسرا ٹکڑا سنایا، اب سنیے مزے کی بات. ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے پہلے آسمان پر پہنچا. کہاں پہنچا؟ زور سے بولو. نبی فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر پہنچا، وہاں دروازہ بند تھا. جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی، کون؟ اندر سے آواز آئی، کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. پھر اندر سے آواز آئی، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر اندر سے آواز آئی، کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہاں ہاں بلایا گیا ہے. اتنا سننا تھا، پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی، مرحبا 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 مرحبا، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے. اے اللہ کے محبوب، آپ کا آنا مبارک ہو. نبی فرماتے ہیں کہ میں جیسے پہلے آسمان میں پہنچا، ادھر دیکھیے، جیسے پہلے آسمان میں پہنچا تو دیکھا 60 ہاتھ کے لمبے بزرگ بیٹھے ہوئے. کتنے ہاتھ کے؟ 7 نہیں، 60. 60 ہاتھ کے لمبے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر دیکھیے، نبی فرماتے جیسے میں ان کے قریب پہنچا تو جبریل نے کہا، یہ اللہ کے نبی آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہے، یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے. نبی فرماتے، غور سے سنیے، نبی فرماتے میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میرے استقبال میں کھڑے ہو گئے. مجھ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، خوب دعائیں دی اور مجھ سے کہنے لگے، اے میرے نیک بیٹے، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ کا آنا مبارک ہو. یہ ہے میرے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ ارے زور سے بولو. یہ ہے میرے نبی کی شان. کیا سمجھے گا؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا صاحب ایمان. لڑنا نہیں ہے. ادھر دیکھیے، لاٹھی بانس سے لڑنے والا پاگل ہے، پاگل. لڑنا ہے تو دماغ سے لڑو، دماغ سے. ادھر دیکھیے، اگر کوئی لمبی داڑھی رکھے ہو، لمبی ٹوپی پہنے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، لیکن اگر چوک چوراہے پر نبی کی توہین کرے، نبی کے خلاف بولے اور کہے حدیث میں ایسا ہے یا قرآن میں ایسا ہے، حوالہ قرآن اور حدیث کا دے، تو سمجھ لینا یہ حدیث نہیں بول رہا ہے، یہ اپنے وقت کا خبیث بول رہا ہے. یہ قرآن نہیں بول رہا ہے، یہ شیطان بول رہا ہے. ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میری تقریر سنیے.
جب میں تقریر کرتا ہوں تو مجھے ٹھنڈی میں بھی پسینہ آتا ہے. ادھر دیکھیے. اور ان لوگوں کو ٹھنڈی گرمی، ادھر دیکھیے، برسات سب میں پسینہ آتا ہے. یقینی بات ہے بخاری کی حدیث سن کر ان کا بخار بولو اترتا ہے، لیکن پھر بعد میں چڑھ جاتا ہے. قیامت میں فرشتے اتاریں گے. ارے بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو بابو لوگ اب اگلا سفر سنیے. نبی فرماتے ہیں اب میں دوسرے آسمان پر پہنچا. کہاں پہنچا؟ زور سے بولو. دوسرے آسمان پر پہنچا. جیسے وہاں پہنچا دروازہ بند تھا. جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی. کون؟ فرمایا جبریل ہو. پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں دروازہ کھولیے بلایا گیا ہے. دروازہ کھولیے بلایا گیا ہے. اتنا سننا تھا دوسرے آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 مرحبا. آئیے حضور تشریف لائیے. آئیے حضور تشریف لائیے. آپ کا آنا مبارک ہو. نبی کہاں پہنچے؟ زور سے بولو. دوسرے آسمان پر. ہماری ماں بہن آپ لوگ بھی ادب سے بیٹھیے سنیے. عورتوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی سلام پڑھ کے جائیے، جلسہ خراب مت کیجیے. اور ہمارے بھائی لوگ آپ لوگ بھی ادب سے بیٹھیے. ابھی پوری تقریر کہاں سنے؟ ارے بولو جتنی چیزوں کا وعدہ کیا قیمتی قیمتی باتیں سناؤں گا. ادھر دیکھیے سب حدیث کے حوالے سے. ابھی نبی کہاں پہنچے؟ جلدی بولو. دوسرے آسمان پر. جیسے دوسرے آسمان پر پہنچے ادھر دیکھیے نبی فرماتے میں نے دیکھا دو بزرگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. ارے بولو دو بزرگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی سے حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ کے نبی یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں. یہ دونوں آپس میں، دونوں کی ماں آپس میں بہن ہے. ایک دوسرے میں خالہ زاد کا رشتہ ہے. یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. یہ اللہ کے نبی دونوں کو سلام کیجئے. نبی فرماتے ہیں میں نے دونوں کو سلام کیا. غور سے سنیے نبی فرماتے ہیں میں نے دونوں کو سلام کیا. دونوں نے جواب دیا. بچے کو بیٹھائیے. دونوں نے جواب دیا. جیسے مجھ پر نظر پڑی، جیسے مجھ پر نظر پڑی دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. مجھ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، خوب دعائیں دی اور میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بھائی، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ کا آنا مبارک ہو. بولو سبحان اللہ. ارے بولو میرے نبی کی شان دیکھو. قسم خدا طبیعت مچل جائے گی. سارا مجمع ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں اب میں کہاں پہنچا؟ تیسرے آسمان پر. لیکن ایک بات سنیے. اجازت ہے؟ زور سے بولو. بولو اجازت ہے؟ اچھا یہ بتائیے جب سب کو معلوم تھا کہ نبی آ رہے ہیں تو دروازہ بند کیوں رکھا گیا؟ جب سب کو پتا تھا کہ نبی آ رہے ہیں تو دروازہ بند کیوں رکھا گیا؟ پہلے سے کھول کیوں نہیں دیا گیا؟ تو سنیے پہلے سے اس لیے نہیں کھولا گیا. بچے کو بیٹھائیے. دروازہ اس لیے بند رکھا گیا، پہلے سے اس لیے نہیں کھولا گیا تاکہ اللہ کے محبوب کو معلوم ہو جائے کہ جس دروازے سے جبریل آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہ دروازہ آج تک کسی کے لیے نہیں کھولا گیا. نہ تو کسی فرشتے کے لیے کھولا گیا، نہ تو اسرافیل کے لیے کھولا گیا، نہ میکائیل کے لیے کھولا گیا، یہاں تک کہ جبریل کے لیے بھی یہ دروازہ آج تک نہیں کھولا گیا. آپ نے دیکھا نہیں جیسے جبریل نے اپنا نام بتایا تو دروازہ نہیں کھلا، لیکن جیسے مصطفیٰ کا نام بتایا
تو دروازہ کھل گیا. اللہ نے دروازہ اس لیے بند کروایا تاکہ میرا محبوب جا کر دنیا والوں کو بتا دے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. جو دروازہ اللہ نے کسی کے لیے نہیں کھولا وہ دروازہ آج کی شب میرے لیے کھولا ہے اور اپنی بارگاہ میں مجھ کو بلوایا ہے. یہ ہے میرے رسول کی شان. اب میرے رسول کہاں پہنچے؟ جلدی جلدی بولو. تیسرے آسمان پر وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ادھر دیکھیے اسی انداز میں جس انداز میں آدم سے ملے, حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ملے, اسی انداز میں حضرت یوسف سے ملے. حضرت یوسف نے بھی استقبال کیا, خوب دعائیں دی. چوتھے آسمان پر پہنچے, وہاں حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. چھٹویں آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی استقبال کیا, گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, ارشاد فرمایا اے میرے نیک بھائی, اے اللہ کے پیارے محبوب, آپ کا آنا مبارک ہو. نبی کہاں پہنچ گئے؟ زور سے بولو اور بولو, نبی کہاں پہنچ گئے؟ چھٹویں آسمان پر. کہاں پہنچے؟ لیکن اب مزے کی بات سنیے, اگر کوئی بچہ پتنگے کی طرح اٹھ رہا ہے تو اٹھنے دو, لیکن آپ ہوشیار آدمی ہو, سننے آئے ہو, بالکل ادب سے بیٹھو. نبی کہاں پہنچے؟ زور سے بولو. چھٹویں آسمان پر. اب مزے کی بات سنیے, نبی فرماتے ہیں کہ چھٹویں آسمان پر جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد میں آگے بڑھا. کہاں بڑھا؟ آگے بڑھا تو موسیٰ رونے لگے. موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ادھر دیکھیے, سسکیاں لینے لگے. ادھر دیکھیے, رونے لگے, آنسو بہانے لگے. آواز آئی, ما یبکی کا یا موسیٰ, اے موسیٰ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آدم ملے نہیں روئے, یحییٰ عیسیٰ ملے نہیں روئے, یوسف نہیں روئے, حضرت ہارون نہیں روئے, حضرت ادریس نہیں روئے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کا جواب سنیے اور اپنی قسمت پر ناز کیجئے. ہم لوگ اپنی قسمت پر ناز کرے. حضرت موسیٰ نے جواب دیا, اب کی لئن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محمد کی امت بڑی خوش نصیب ہے. محمد کی امت بڑی خوش نصیب ہے. میری امت نے میری بات نہ مانی, جہنم کا راستہ اختیار کیا. زیادہ تعداد میں میری امت جہنم میں جائے گی, لیکن یہ محمد بڑے خوش نصیب ہیں, ان کی امت بہت خوش نصیب ہے. یہ نبی گئے سب سے آخر میں, سب سے لاسٹ میں. ان کی امت دنیا میں گئی سب سے بعد میں, لیکن وہ مقام حاصل کیا, وہ مرتبہ حاصل کیا کہ گئی تو سب سے بعد میں, مگر جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی. اور گئی تو سب سے بعد میں, مگر قیامت میں سارے نبیوں کی امت سے زیادہ تعداد میں داخل ہوگی. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ محمد کی امت بڑی خوش نصیب. میری امت میری باتوں کو نہ مانی, جہنم کا راستہ اختیار کیا, اور زیادہ تعداد میں میری امت جہنم میں جائے گی. لیکن محمد کی امت بڑی خوش نصیب, محمد کا کلمہ پڑھ کے, محمد کی باتوں کو مان کر, اے اللہ ان کی وفادار امت نے وہ مقام حاصل کیا کہ کل قیامت میں سارے نبیوں کی امت میں زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی. حضرات یہ ہے میرے نبی کے امت کی شان. حضرات قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتین, اے نبی کے غلاموں
तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत में हो। जैसे मेरा नबी, मेरा महबूब सारे नबियों में बेहतर है, सारे नबियों में अफजल है, ऐसे ही तुम सारी उम्मतों में अफजल हो। हजरात, जिस कुरान ने आपको बेहतर कहा, जिस रब ने आपको बेहतर कहा, जिस बोलो नबी ने आपको बेहतर कहा, मेराज की रात में मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको बेहतर कहा, ऐ मुसलमान वाकई तुम बेहतर हो। मुसलमान उस वक्त बेहतर है जब 5 वक्त नमाजी बन जाए। मुसलमान उस वक्त बेहतर है जब पड़ोसियों का हक अदा करे। मुसलमान उस वक्त बेहतर है, सारी उम्मतों में बेहतर है, जब अपनी बीवी का हक अदा करे, अपने माँ बाप का हक अदा करे, अपने पड़ोसियों का हक अदा करे। मुसलमान सारी उम्मतों में उस वक्त बेहतर है जब शराब से दूर रहे, जुआ से दूर रहे, सट्टा से दूर रहे। मुसलमान उस वक्त सारी उम्मतों में अफजल है जब अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। ऐ मुसलमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आपके लिए कहा और कुरान ने जो आपके लिए कहा, आप मेरे नबी के गुलाम हैं। बोलो, हम सब नबी के गुलाम हैं। और कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताज हम अपने सरों पर रखते हैं। शर्त यह है कि नबी के वफादार बने, शर्त यह है कि नबी के वफादार बने, शरीयत के वफादार बने। बाबू लोग, अब आगे चलिए। नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। 6वें आसमान पर, 7वें। अरे बोलो जल्दी जल्दी, सुनो। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। नबी कहां पहुंचे? 7वें आसमान पर पहुंचे। वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जोर से बोलो, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बताओ मेरे नबी कहां पहुंच गए? जोर से बोलो। अरे बोलो, मेरे नबी कहां पहुंच गए? बच्चे को जल्दी से गोद में बैठाइए, बेटा को बैठा लीजिए। बाबू बैठ जा बेटा। इधर देखिए, नबी कहां पहुंच गए? जोर से बोलो। 7वें आसमान पर। एक चीज ध्यान से सुने, आपको मालूम नहीं होगा। अरे बोलो, हो सकता है आप सुने हो या ना सुने हो, या सुने हो तो हो सकता है भूल गए हो। ध्यान से सुनिए, नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। 7वें आसमान पर। इधर देखिए, वो बात मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। नबी जब 7वें आसमान पर पहुंचे तो देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। किससे? जल्दी बोलो। बैतुल मामूर से क्या लगाकर बैठे? जोर से बोलो। थोड़ा मैं कम सुनता हूं, और जोर से बोलो। आप लोग मुझको बहरा मत समझिएगा। मैं कुर्सी पर बैठता हूं तो थोड़ा कम सुनता हूं ताकि लोग तेज बोले, वरना मैं बहरा नहीं हूं। अल्लाह का शुक्र है, आंखें भी सलामत और कान भी सलामत और उम्र भी सलामत ही है। और बोलो, इजाजत है। इधर देखिए, नबी कहां पहुंचे? बोलो, 7वें आसमान पर। जैसे 7वें आसमान पर पहुंचे तो देखा कि एक बुजुर्ग, ये देखिए छोकरा कहां जा रहा है, ये देखिए, अल्लाह उठा तो तीनों साथ में। इधर देखिए, जैसे जंगल में गीदड़, एक गीदड़ आगे गया तो पीछे दो दो। ऐसी गलती मत करो, जलसे में आओ तो बैठो अदब से। एक जा रहा है पेशाब करने तो तुम कहां जा रहे हो? लड्डू खाने। बिल्कुल सही से बैठो, जलसा खराब मत करो। इधर देखो, नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। 7वें आसमान पर।
جیسے وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ بیت المامور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ کے نبی یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے. کیا کہا؟ یہ آپ کے ابا جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے. نبی جیسے حضرت ابراہیم کا نام سنے, ادھر دیکھیے میرے نبی بڑی تیزی سے فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, اپنے ابا کو سلام کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کھڑے ہو گئے. میرے استقبال میں مجھ سے کیا کہنے لگے, گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, مجھ کو خوب دعائیں دی. دعا دینے کے بعد میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بیٹے, اے اللہ کے نیک نبی, آپ کا آنا مبارک ہو. نبی فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے بھی مجھ کو گلے سے لگایا, سارے نبیوں نے گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, خوب دعائیں دی. کہاں پہنچ گئے نبی؟ بولو جلدی بولو. ساتھ میں اب مزے کی بات سنو, ساتھ میں آسمان پر, ادھر دیکھیے جب نبی پہنچے تو اب نبی فرماتے ہیں کہ اچانک میں پہنچ گیا سدرۃ المنتہا. کہاں پہنچ گیا؟ جبریل مجھ کو لے کر چلے سدرۃ المنتہا. ادھر دیکھیے ساتویں آسمان پر کیا کیا چیز ہے وہ سن لیجئے. ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے ایک, ساتویں آسمان پر لوح محفوظ ہے 2, ساتویں آسمان پر عرش اعظم ہے 3, ساتویں آسمان پر بیت المامور ہے 4, ساتویں آسمان پر جنت ہے 5. ادھر دیکھیے ہم لوگ جنت میں رہیں گے. ادھر دیکھیے اللہ نے کرم فرمایا, اگر جنت میں گئے تو ہم لوگوں کا مقام کہاں ہوگا؟ زور سے بولو. ساتویں آسمان پر جنت کہاں ہے؟ جلدی بولو. ادھر دیکھیے قرآن پڑھیے سورہ نجم, سورہ نجم پڑھیے تو اندہ سدرۃ المنتہا وہی یا جنت الماوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے, جنت. ساتویں آسمان پر بولو جنت بھی ہے, ساتویں آسمان پر بیت المامور بھی ہے, ساتویں آسمان پر زور سے بولو لوح محفوظ بھی ہے, ساتویں آسمان پر عرش اعظم بھی ہے, ساتویں آسمان پر بولو عرش اعظم بھی ہے, مگر سب کا مقام الگ الگ ہے. ارے زور سے بولو سب کا مقام, سب کا بولو مرتبہ الگ الگ ہے, سب کا مقام الگ الگ ہے. نبی کہاں پہنچے؟ جلدی بولو. سدرۃ المنتہا. اب جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا, کہا یہ اللہ کے محبوب یہ وہ مقام ہے کہ اسرافیل بھی اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے, میکائیل بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, اسرائیل بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, کوئی فرشتہ اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا, آپ کا جبریل بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے. یہ اللہ کے محبوب سدرہ کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا, اگر جا سکتا ہے تو اللہ کا محبوب جا سکتا ہے, اللہ کا محبوب پہنچ سکتا ہے. اللہ کے تجلی کو برداشت کرنے کی طاقت کسی فرشتے میں نہیں, بس اللہ کے محبوب میں ہے. نبی فرماتے ہیں اب جبریل نے میرا ساتھ چھوڑا, اب میں وہاں سے آگے بڑھا. اب کتنا آگے بڑھا وہ حدیث سنیے دوسری ادھر دیکھیں وہ حدیث سنیے دوسری روایت سے, پھر بعد میں تیسرا ٹکڑا سناؤں گا, پھر بعد میں تیسرا ٹکڑا سناؤں گا. میرے نبی سدرۃ المنتہا سے کتنا آگے بڑھے, اللہ کو کتنے قریب سے دیکھا. اگر وہ حدیث سننا چاہتے ہیں تو دوسری روایت میں آپ کو جانا پڑے گا. اگر دوسری روایت سننا چاہتے ہیں تو بابو لوگ ہاتھ نیچے نہ رہے, ادب سے بیٹھیے, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ, اور زور سے بولیے سبحان اللہ.
اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنے ہماری ماں بہنیں، آپ بھی ادب سے بیٹھے، ہمارے بھائی لوگ آپ بھی ادب سے بیٹھے، پوری تقریر سنے، آپ میری طرف دیکھیں. اللہ اللہ. مشکاں شریف، زور سے بولو مشکاں شریف، جلد اول، باب المساجد، صفحہ نمبر 69-70 کی حدیث سنو. ان عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدیی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے، اگر آپ ساتھ دیں گے تو زیادہ بولوں گا، بچے کو بیٹھائیے، ورنہ 15 سے 20 منٹ اور برداشت کیجئے. میں تھک گیا ہوں. آپ تو نہیں تھکے؟ ارے بولو آپ تو نہیں تھکے؟ اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، جلدی بولو، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا تو کتنا آگے بڑھا؟ سنیے، نبی فرماتے ہیں اب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، اللہ سے قریب ہوا، اللہ سے قریب ہوا، اللہ سے جیسے جیسے قریب ہوتا گیا میں تجلی الہی میں ڈھکتا چلا گیا، میں اللہ کے جلووں میں نہاتا چلا گیا، اللہ کی تجلی میں ڈھک گیا، اس طرح ڈھک گیا کہ اللہ کی تجلی نے، اللہ کی تجلی کے چنبک نے، اللہ کی تجلی کے چنبک نے مجھ کو قریب کرنا شروع کر دیا، پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں قریب ہوتا گیا. اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بلا کسی حجاب کے، بلا کسی پردہ کے صاف صاف دیکھنے لگا. اللہ تعالیٰ کو بلا کسی حجاب کے، بلا کسی پردہ کے صاف صاف دیکھنے لگا. اتنا حسین دیکھا کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے، اس کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو لاجواب صورتوں میں، بے مثال صورت میں جو اس کی شان کے لائق ہے، ایسا حسین پایا. اللہ تعالیٰ کو بلا حجاب، بلا کسی پردہ کے صاف صاف دیکھنے لگا. جب میں دیکھنے لگا تو قریب ہوتا گیا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا ہاتھ، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اللہ ہاتھ سے پاک ہے. اللہ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے موڈھے پر رکھ دیا. اللہ نے جیسے اپنا دست قدرت میرے موڈھے پر رکھا، میرا سینہ اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے، جو کچھ ساتوں زمین میں ہے، سب کو میں نے جان لیا. اچھا یہ بتائیے آپ میری تقریر سے تھک گئے؟ بولو تھکے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں. ہماری ماں بہن ادب سے بیٹھیے. ادھر دیکھیے، جلسے میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. بولو جلسے میں کچھ لوگ آتے ہیں غبارہ خریدنے. جو غبارہ خریدنے آئے تھے وہ خرید کر چلے گئے، اور جو جلیبی خریدنے آئے تھے وہ سوچے کہ بھائی جلیبی ٹھنڈی ہو جائے گی، چلو اٹھو جلیبی خریدو. وہ بھی اٹھ کر جلیبی خریدے اور چلے گئے. لیکن جو نبی کے دیوانے، نبی کی محبت میں آئے ہیں، وہ ماشاءاللہ بیٹھیں گے اور بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بابو لوگ ادب سے بیٹھیے، میری تقریر سلام پڑھ کے 15 منٹ اور برداشت کیجئے. ادھر دیکھیے، نبی نے اللہ کو کتنے قریب سے دیکھا، زور سے بولو.
اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا کہ بلا کسی حجاب، بلا کسی پردہ کے صاف صاف نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگا تو اللہ نے اپنا دستے قدرت کہاں رکھ دیا؟ میرے کاندھے پر۔ کہاں رکھ دیا؟ یعنی ہاتھ، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا۔ جیسے کاندھے پر رکھا میرا سینہ روشن ہوا، اتنا روشن، اتنا روشن کہ ساتوں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، ساتوں زمین میں جتنی چیزیں ہیں، سب کو میں نے جان لیا۔ ایک حدیث میں ہے جان لیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جان بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ جان بھی لیا، زور سے بولو، پہچان بھی لیا۔ اب آگے سنیے، نبی جب اللہ کا دیدار کر چکے تو اب نبی واپس ہوئے۔ اب واپس ہوئے تو وہ ٹکڑا تیسرا بچ گیا۔ میں سنانا چاہتا ہوں، 15-20 منٹ اور برداشت کرو بابو۔ استنجا کی سخت ضرورت ہو تبھی جائیے گا، اور اگر سخت نہ ہو تو یہ موقع نہیں ملے گا۔ معراج والی تقریر بولو ہر مہینے میں نہیں ہوتی ہے، اس علاقے میں پہلی مرتبہ اس موضوع پر بول رہا ہوں۔ اور بولو اس علاقے میں لگ بھگ میں 25 یا 20 برس سے آتا ہوں تقریر کرنے، لیکن اس موضوع پر موقع نہیں ملا۔ یہ پہلا موقع ملا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر تقریر کر رہا ہوں۔ تو بابو لوگ، یہ مہینہ رجب شریف کا ہے، سن لیجئے پورا واقعہ۔ 2 ٹکڑا سنا چکا، اب تیسرا ٹکڑا سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اجازت ہے تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو۔ قال علیہ السلام ثم فرضت علی الصلاة 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما امرت قلت امرت ب50 صلاة كل يوم فقال ان امتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم اني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة فرجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی۔ جب میں چلنے لگا تو 50 نمازیں۔ کتنی نمازیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو کتنی نمازیں؟ کتنی نمازیں؟ اب ہاتھ نیچے کریے۔ نبی فرماتے کہ 50 نماز اللہ نے ہم لوگوں پر، ہم پر، ہماری امت پر فرض کی۔ جیسے 50 نمازیں فرض کی، میں نے چپ چاپ تحفہ لیا اور واپس ادھر سے ہوا۔ جیسے میں واپس ہونے لگا تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خوب دعائیں دی مگر کچھ پوچھا، لیکن جب جیسے 6ویں آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادھر سے گئے تو رونے لگے اور ادھر سے آئے تو پوچھنے لگے اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ تو موسیٰ نے جیسے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ بما امرتا، کس چیز کا حکم دیا؟ تو نبی فرماتے امرتو ب50 صلاة كل يوم، میری امت کو اور مجھ کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ سنتے ہی تڑپ گئے، کہے اللہ کے نبی یہ اچھا موقع ہے، یہ اچھا موقع ہے، آپ جائیے رب کی بارگاہ میں اور اپنے رب سے کہیے اے اللہ میری امت بہت کمزور ہے، اے اللہ میری امت پر کرم کر دے، میری امت پر رحم فرما، میری امت 50 نماز ادا نہیں کر پائے، اے اللہ میری امت پر کچھ ہلکا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا محبوب جاؤ، میں نے 5 نمازیں کم کر دی، اور جو روایت میں نے پیش کیا اس میں ہے 10 نمازیں، 10 مرتبہ 10 نمازیں
4 مرتبہ کم ہوئی اور 5 نمازیں 5ویں مرتبہ کم ہوئی. لیکن جو ہانی والی حدیث ہے اس میں نبی 9 مرتبہ گئے. کتنی مرتبہ آئے؟ پھر موسیٰ نے کہا جائیے اور کم کرائیے. نبی آتے رہے جاتے رہے. کتنی بار آتے جاتے رہے؟ 9 بار. غور سے سنیے، 45 نماز اللہ نے کم کر دیا. جب 5 نمازیں بچی تو موسیٰ نے پھر پوچھا اللہ نے کیا رہنے دیا، کیا بچا، کیا حکم دیا؟ کہا اے موسیٰ علیہ السلام 5 نمازیں اب بچی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا حضور یہ بھی زیادہ ہے. انی واللہ قد جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ. یہ اللہ کے محبوب میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا. آپ سے پہلے میں نے بہت تجربہ کیا. جتنے نبی دنیا میں آئے ان کی امت چند وقت کی نماز نہ پڑھ سکی، تو آپ کی امت 5 نماز کیسے پڑھے گی؟ یہ اللہ کے نبی 5 میں کچھ اور کم کرائیے. نبی جیسے سنتے ہیں تو اب نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ نبی کا جواب سنیے. ادھر دیکھیے 9 مرتبہ تو آئے گئے، لیکن جب 5 بچی موسیٰ نے کہا پھر جائیے تو نبی نے کیا جواب دیا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ سالت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی و اسلم فلما جاوزت نادى مناد امضیت فریضتی وخففت عن عبادی. نبی فرماتے ہیں کہ جب 5 نمازیں بچی موسیٰ نے کہا پھر جائیے، تو میں نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب میں 5 نمازوں کو قبول کر رہا ہوں، میں راضی ہوں، میری امت برداشت کر لے گی، میری امت ادا کر لے گی، میری امت پر 5 نمازیں بوجھ نہیں ہوں گی. اب اللہ کی بارگاہ میں کتنی بار کم کراؤں؟ اب مجھ کو حیا آ رہی ہے، اب مجھ کو شرم محسوس ہو رہی ہے. میں کتنی بار اللہ سے کم کراؤں؟ 5 نمازیں رہنے دیا جائے، میں راضی ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میری امت برداشت کر لے گی، میری امت ادا کر لے گی. جیسے نبی نے اتنا کہا، جیسے نبی نے اتنا کہا تو آواز آئی اے محبوب موسیٰ سے کہہ دیجئے کہ میری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. جیسے اس وقت 50 تھی اس وقت بھی 50 ہے. میرا فیصلہ اٹل ہے، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ فیصلہ کبھی نہیں ٹلتا. میری بارگاہ میں اس وقت بھی 50 ہے، اس وقت بھی 50 ہے. میں نے آپ کی امت کے لیے ہلکا کر دیا ہے، تخفیف کر دیا ہے. اے محبوب موسیٰ سے کہہ دیجئے اور آپ بھی سن لیجئے اور اپنی امت کو دنیا میں بتا دیجئے. دنیا میں جتنے نبی آئے ایک وقت کی نماز ان کی امت پڑھے تو 1 وقت کا ثواب پائے، ان کی امت 2 وقت کا نماز پڑھے تو 2 وقت کا ثواب پائے. لیکن اے محبوب آپ کے معراج کی برکت سے آپ کی امت کی شان یہ ہوگی کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 نماز مگر اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. حضرت لوگوں کا نعرہ بہت آخری میں لگتا ہے. آج کل ہم مولانا برادری سب سے آخری ہی میں رہتے ہیں، جبکہ ہم مولانا برادری کو بولو آگے آگے رہنا چاہیے. لیکن حضرت کا نعرہ بہت آخر میں جب مائک نے سینہ توڑ دیا، ارے بولو اگر پہلے سے لگاتے تو کچھ ہو سکتا تھا. یہ ٹوٹا ہوا سینہ تھوڑا سا ماشاءاللہ. یہ چچا میاں کو دیکھی، گئے استنجا کیا آ گئے، لیکن کچھ لوگ استنجا کے بہانے گئے تو لڈو ہی کھانے میں لگ گئے. بریانی بنی، مدرسے والوں نے انتظام کیا، ماشاءاللہ واہ واہ. یہ دیکھیے ہمارے بچے لوگ. بیٹھیے بابو، ماشاءاللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں. اجازت ہے
تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے جب نبی کتنی نمازیں بچی, جلدی بولو. 5. کتنی؟ جب 5 نمازیں بچی, ادھر دیکھیے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے, یہ بھی بوجھ ہے, تھوڑا سا اور کم کرا لیجئے. تو نبی نے کیا کہا, ادھر دیکھیے, نبی نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم. میرے نبی نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میں نے اپنے رب سے بہت کم کرا لیا, اب میں نہیں کم کراؤں گا. میری امت 5 نماز ادا کرے گی, برداشت کرے گی. جیسے نبی نے اتنا کہا تو آواز آئی, محبوب موسیٰ سے کہہ دیجئے کہ میری بارگاہ میں کم نہیں ہے, جیسے میں نے کہہ دیا ویسے ہی اس وقت بھی ہے, 50 ہی ہے. یہ صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے امت پر ہلکا کر دیا ہے. ادائیگی میں ہلکا ہے, ثواب میں ہلکا نہیں ہے. مطلب یہ ہے مصطفیٰ آپ کی امت پڑھے گی 5 نماز, مگر ثواب اسے 50 نمازوں کا ملے گا. اے مسلمان, تم بڑے خوش نصیب ہو. ادھر دیکھو, ہم لوگ اپنی خوش نصیبی پر جتنا ناز کرے کم ہے. دنیا میں جتنے نبی آئے, ان کی امت 1 وقت کی نماز پڑھے تو 1 وقت کا ثواب, 2 وقت کی نماز پڑھے تو 2 وقت کا ثواب. لیکن ہم امت محمدیہ اگر 5 نماز پڑھے تو 50 کا ثواب. اے مسلمان, یہ موقع مت جانے دو. رب کے عبادت گزار بندے بنو, مسجد کو آباد رکھو, دل کو بھی آباد رکھو. ادھر دیکھو, گھر کو بھی آباد رکھو. مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے, گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے, اور دل آباد رہتا ہے پیارے نبی کی محبت سے. مسلمان بنو مسلمان, اور کسی کے بہکاوے میں مت آؤ. اگر کوئی کہے کوا کان لے گیا تو کوا کو مت دیکھو, اپنا کان دیکھو, کان. اگر کوئی نبی کے خلاف ادھر ادھر بولے تو مت سنو, سیدھے سمجھ لو یہ بولنے والا مسلمان کی اولاد نہیں ہے, لگتا ہے شیطان کی اولاد ہے. ارے بولو, یہ بولنے والا مسلمان کی اولاد نہیں ہے, لگتا ہے شیطان کی اولاد ہے. ایسے لوگوں سے بچیے. ادھر دیکھیے, بہت سارے کلمہ پڑھنے والے لوگوں پر یہودی کا رنگ چڑھ گیا ہے.